ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا نا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا نام تھا ان صحابی کا، وہ کوئی دوسرا کوئی دوست بتائے گا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل، ہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ فیصلے کس طرح سے کرو گے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن سے نہ ملے تو پھر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سنت سے بھی اگر تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں پھر اجتہاد کروں گا۔ اب اس کے اندر ایک دو روایتیں شاید ایسی بھی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ پھر ہم جو وہاں پہ صحابہ موجود ہوں گے نا، سینئر صحابہ، وہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے، اگر اس مشورے سے بھی کوئی فیصلہ نہ مگر ملے تو پھر ہم اس پہ اجتہاد کریں گے۔ تو یہ والی جو حدیث ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو ادلہ ہے نا وہ 4 ہیں، یعنی کہ اس میں سے ایک جو مسلمانوں کا جو بنیادی جو ایک ادلہ ہے نا، ادلہ شریعہ، وہ ہے اجماع۔ اب اجماع سے جو بندہ نکل جاتا ہے نا وہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کے اس رستے سے علیحدہ رستہ اختیار کرے گا نا، جیسے کہ ہمارے استاد صاحب نے کیا ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اب یہ وہ مانے یا نہ مانے، بہرحال ہمیں سب سے زیادہ جو بات پسند ہے نا استاد صاحب کی، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ قبر پرستوں کی منجی ٹھوکی ہے نا، اور انہوں نے ناسبیوں کی منجی ٹھوکی ہے نا، باقی استاد صاحب جو مرضی کفر کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس وہ منجی ٹھوکے ان کی، بس ناسبیوں کی منجی ٹھوکے۔ باقی یہ نہیں دیکھیں آصف جی، بھائی یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح حدیث ہے۔ نہیں تو چلے اگر ان یہ سے بھی صحیح حدیث ہے تو حمزہ سے بھی پھر پوچھ رہے نا چلے ان کا کہ رفع استاد دری ہو صاحب کی گیا۔ باتیں۔ اچھا یہ جو حمزہ منجی بھائی، ٹھوکی یہ بھی ٹھیک سے؟ جی محمد حمزہ بھائی محمد آپ نے ابھی بات سنی، کوئی آپ اس بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ نہیں بھائی کی باتیں کافی اچھی ہیں، میں تو یہی نالج شیئرنگ کے لیے آیا تھا، اور باقی مرزا صاحب کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے چکا ہوں۔ مرزا صاحب نے جو ایک قادیانیوں والی بات کی، اب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس طریقے سے بات بنتی نہیں تھی ان کی کہ وہ اس طریقے سے بات کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نالج کم ہوتا ہے اور وہ اسی کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیس پہلے اپنی صحیح رکھی تھی ڈاکٹر اسرار احمد والی کہ بھائی جان جی مسلمانوں کو ایک امت ہونا چاہیے، قرآن سے چیزیں سیکھنی چاہیے، خود حدیث کی کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے بعد والی جو چیزیں تھیں نا، اس کے بعد والی چیزیں، اب یہ جو قادیانیوں والی بات ہے، اب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کیا بات کریں۔ اب آپ اس طریقے سے بات کریں قادیانیوں کے حق میں تو اب مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے لیتے ہیں، تو اس کی نہیں یہ چیز دیکھیں میں نا اپنی طرف مانتا ہوں کہ حمزہ بہت بھائی، بڑا ہے۔ دیکھیں آپ کو نا استاد صاحب کی بات اپریشیٹ آپ کو کرنا چاہیے کہ وہ امت کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں، قادیانی کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں وہ، تو آپ کو تو استاد صاحب کی یار اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ نہیں آصف بھائی مسلمان بنانا اور بات ہے، مسلمان ان کو یعنی کہ ثابت کرنا اور ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا یہ اور بات ہے نا۔ نہیں جی نہیں میں تم واللہ باللہ تلہ آج سے مرزا انجینئر پہ لعنت ڈالتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ قادیانی کے بارے میں یہ عقیدہ اس کا، تو نہیں نہیں میں آئندہ سے اس کو نہیں پھر سنوں گا۔ میں تو آپ لوگوں کا بائیکاٹ کروں گا اگر آپ نے استاد صاحب کو کچھ کہا، آپ نے، میں تو بائیکاٹ کروں گا آپ لوگوں نہیں کا۔ نہیں آپ نے میں بھی ابھی میں اتنی بھی خوبیاں لعنت بتائی ڈالتا ہیں ہوں، تو میں بائیکاٹ تو ہونا اس کو نہیں چاہیے۔ سنوں گا، کیونکہ بھائی قیامت کے دن ہم سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بھائی مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے توحید کے بعد سیکس پسند ہے، تو اور وہ ناسبیوں کی منجی ٹھوکتے ہیں نا، مجھے وہ سب سے زیادہ وہ پسند ہے مجھے، چاہے مرزا صاحب جو مرضی کریں، کفر بولیں، جو مرضی کریں، وہ جو اچھا تو ناسبیوں کی منجی ٹھوکتے ہیں نا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ابو حسن بھائی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے سیکس پسند ہے؟ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دین اسلام میں جو ہے نا وہ توحید کے بعد سیکس ڈسپلن جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، حالانکہ توحید کے بعد میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ توحید کے بعد رسالت آتی ہے، اس کے استغفر بعد اللہ جناب استغفر اللہ۔ رسالت کے بعد پھر جو ہے وہ عقیدہ سزا و جزا ہے، آخرت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جی، جنت جہنم کا عقیدہ ہے،
تو یہ سارے ایک نمبر وائز جو ہے نا یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں. لیکن ہمارے استاد صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ ایک ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے, وہ مسلمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. مسلمانوں کی جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ تو کوئی شے ہی نہیں, صحیح منجی ٹھوکی انہوں نے مسلمانوں آصف کو. بھائی یہ ماشاءاللہ آپ اتنی کو بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات میں یہ کہہ رہا اتنی بڑی بات وہ انہوں نے ایک میں بھی پلیٹ مانتا ہوں فارم کہ سے کی ہے 2.9 ملین فالوور کے سامنے. تو یہ بات ان کی باقی میں بہت غلط ہے. جس طریقے کی وہ ورڈنگ وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو اپنی زبان کا ذرا دیکھ کے بولنا چاہیے کہ بنندی کس طریقے کی بات کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے منجی صحیح اچھا ٹھوکی, یہ بات بھی بھائی صحیح ہے. یہ انہوں نے جو ناصبیوں کی اور یہ جتنے ماموں پارٹی اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست قبر چاٹو ہیں نا ان کی جو انہوں نے منجی ٹھوکی ہے نا وہ مجھے پسند ہے. چاہے وہ قرآن پہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی بات نہیں, کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں, وہ حدیثوں پہ بھی کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے منجی ٹھوکی ہے نا ان کی فرقہ پرستوں کی وہ مجھے بڑا زبردست جو ہے نا ان کا عمل لگتا ہے. استغفر اللہ, یعنی کہ حدیث پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن وہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ پھر اپنی منجی استاد صاحب کو بچانی چاہیے. یہ تھوڑا ہمیں نا پھر دفاع نہیں ہم سے ہوتا. نہیں بھائی آپ جو مرضی کہیں, چاہے آپ مجھے براڈ سے نیچے اتار دیں, لیکن یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ جو مرزا صاحب نے منجی ان کی ٹھوکی ہے نا, اور دیکھیں یہ مرزا صاحب نے ابھی ایک اور ان کا ایک بیان یہ سامنے تو آیا ہے یہ اور تو اتنا الٹا ٹھک زبردست گئی, ان کا بیان. یہ تو الٹا یہ ٹھک دیکھیں نا, گئی ہے. خدا اب یہ یعنی دیکھیں, خدا قادیانیوں کا نہیں ایک ذریعہ لال. نہیں آپ مجھے دیکھیں کہ مجھے بتائیں کہ آج تک کبھی کسی مسلمان کو یہ پتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے اور اللہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. یہ استاد صاحب کی کوشش ہے, یہ ان کی محنت ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ قرآن کو بڑی گہرائی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے اور یہ باتیں اللہ نے ان کے دل پہ نازل کی ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا تو ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے. بھائی جی اگر استاد صاحب کے خلاف باتیں ہوگی نا یہاں پر پھر میں جا رہا ہوں بھائی. نہیں یار, نہیں آپ لوگوں دیکھیں کی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں. وہ آصف بھائی جو بیان کرے وہ تو اندر کی باتیں بتا رہے ہیں یار. آپ کو نہیں مجھے لگتا کہ مجھے ایک قادیانیوں چیز کے بتائیں, آج تک 1400 سال میں دیکھیں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ مخلوق خدا بنا سکتا ہے اور اللہ جو ہے وہ اپنا بیٹا بنا سکتا ہے. یہ بات آپ دیکھیں نہ یہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتا چلی, نہ صحابہ کرام کو پتا چلی, نہ تبع تابعین, نہ امام محدثین, نہ مشائخ, نہ اولیاء, کسی کو نہیں پتا چلی. لیکن یہ بات ہمارے استاد صاحب نے دیکھ لیں قرآن کے وہ انہوں نے جو معارف اور جو انہوں نے علم لدنی اللہ کی طرف سے انہیں ملا ہے اس کے ذریعے انہوں نے دیکھے کہ قرآن سے ثابت کیا. انہوں نے اپنی پوری ویڈیو ہے ان کی, مسئلہ نمبر ان کا کویشچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 1 to 8, اس کے اندر 2 گھنٹہ اور 30 منٹ 3 منٹ کے اوپر کویشچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 1 to 8 2 گھنٹہ ناصف 3 بھائی منٹ کے اوپر 2 معذرت گھنٹہ کے اور 3 ساتھ, منٹ کے اوپر میری بات سن لیں ذرا. استاد جی صاحب کی جی باتیں جب میں کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈسٹرب نہ کیا کریں. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا بیٹا بھی بنا سکتا ہے, اللہ اپنا بیٹا بنانے پہ قادر ہے, لیکن وہ ہوگا مخلوق. اسی طرح سے اللہ خدا بنا سکتا ہے لیکن وہ خدا ہوگا مخلوق, یعنی کہ وہ خدا جس طرح سے اللہ ہے نا اس طرح سے اللہ نہیں ہوگا, وہ مخلوق ہوگا وہ. حالانکہ امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور اللہ اکیلا ہے, یکتا ہے اور ہمیشہ یکتا ہی رہے گا, اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر زمینوں میں اور آسمانوں میں اور خدا ہوتے تو یہ اپنی جو ان کی عوام ہوتی, ان کی مخلوق ہوتی نا, تو اس کو لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے اور فساد ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو استاد صاحب نے جی کہا ہے بات کی ہے کہ جی منی گوڈ والی یا دوسری, یار یہ میں آپ کو تو سنوا دیتا ہوں یار, تھوڑی میں سنوا دیتا ہوں. دیکھیں نا میں ایسے استاد ہی صاحب سنا کی ہر کے ویڈیو سناؤ کو نا, پہلے, ہم کیسے مانیں. نہیں یہ لے جی. کب اللہ سب سے بڑا ہے, ہم سب مانتے ہیں. کیا اللہ اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے بھی بنائے گا نا وہ مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا ہوا, لم یلد ولم یولد,
اللہ اگر اب کسی اور کو خدا بنائے گا نا تو وہ ہوگی مخلوق، وہ خدا نہیں بن سکتی. ہاں خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. وہ قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. یہ سورہ الزمر کے اندر موجود ہے. لیکن اللہ نے چنا نہیں ہے، چاہتا تو چن سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوتی وہ مخلوق ہی پھر بھی. گاڈ دیکھا آپ نے ہمارے استاد صاحب کی جو تحقیق ہے نا، جائیں کوئی مسلمان لے کے آئیں ہندو سندھ میں، مشرق و مغرب میں، میرا چیلنج ہے اگر ہمارے استاد کو کوئی مقابلہ کرنے والا کوئی بندہ ہے لائیں سامنے، بڑے سے بڑا عالمی دین لائیں سامنے، نہیں جائیں چیلنج آصف آپ بھائی، میں تو بریلوی تھا، میں نے تو یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ نہیں بنا سکتا. پہلے تو یہ مجھے علماء نے بھائی ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ میں جو بات کرتا ہوں اللہ کی تائید سے کرتا ہوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ سن لیں ذرا، یہ نہ کہیے گا کہ میں استاد صاحب کی جو بات ہوگی میں بالکل دلیل کے ساتھ کروں گا اور میں اس کا حوالہ پیش کروں گا. ایسے نہیں کہ میں ہوا میں بات کر دوں اور بعد میں استاد صاحب کو میری شکایت لگا دے کہ جو ہے نا یہ ابو حسن جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ استاد صاحب کے متعلق غلط بیانیاں کرتا ہے. نہ نہیں، آپ بات کو پتہ وہ ہے آپ یہ نے براڈ پہلے ریکارڈ تھوڑی ہو سی رہی ہے اور نا، یہ ابو حسن ریکارڈنگ بھائی، جانی ہے استاد جی کو. جی میں نے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں استاد صاحب کو جا کے سناؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے تھوڑی سی بات نا تھوڑی استادوں کے خلاف کی تھی. ٹھیک ہے، میں جی ابھی ٹھیک کر رہے. یہ ہے جناب علمی و تحقیقی مجلس نمبر 10، 1 گھنٹہ 40 منٹ. تو پتہ ہی تو تو بھائی یار آصف بھائی نہیں، مذاق نہیں، بہت زبردست طریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ. اللہ معاف کرے، استاد کہنا آصف بھائی، اللہ اکبر. ایک گل اے سٹائل طریقہ ویسے ہور لبو ودی ہے. کوئی نہیں یہ طریقہ صحیح ہے حمزہ. آصف بھائی میں یہ طریقہ زبردست ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس کی اچھی سی کوئی فوٹو بنائیں تاکہ کوئی جیلمی کا مریض آئے اور ہم سارے ساتھی بن کے اس کو ٹکرے. یقین کریو اپنے سر دے وال پٹدا ہونا ہے. پونڈا دے کھکر تے آ گیا میں. یار یہ گل نہیں سی صحیح کیتی، یہ گل جڑی ہے نا تھوڑی ساری انج نہیں سی کرنی چاہیے. اچھا جدو میں کہنا تھا نا انہیں صحیح منجی ٹھوکی فرقہ پرستاں دی قبر پرستاں دی تے کھلو جاندا سی نے سٹینڈ ہو جاندا سی پھر. نہیں ایک واری وچ آندا انہاں دے منہ مبارک دے وچ ایڈا منہ مبارک. اے گل نوٹ کیتی ویسے میں بھی، آندا منہ مبارک. واہ، میں سن کے میں کہ لارس بھائی اچھا بعد میں عثمان بھائی یہ بھی پورا کہتا ہے کہ پورا آپ یہ بات ساتھ صحیح کر رہے ہیں، آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ منجی ٹھوکی ہے. اللہ معاف کرے یار، ایسی جاہل قوم ہے. وارث شاہ کھوتے پلے پی گئے، اگوں کھچنے تے پیچھے ٹکرے پی گئے. یہ کھوتے یقین کرو پیر وارث شاہ صاحب نے جہاں گلاں کیتیاں نے نا وہ گلاں غلط نہیں ہے. اے کھوتے نے سامنے منی بھی جاندے نے یہ گل غلط ہے، لیکن پھر بھی آندے نے نہیں انہاں دے منہ مبارک دے وچ کرتا ٹکتی ایڈا دا منہ مبارک. کھوتے دا پتر کہندا اصل جے میں سے نکلی. اے اس منہ مبارک دی گل کر رہے سی جدی اگے میں تانوں آڈیو نہیں سنائی. کنڈوم والی اللہ تھڑا قادیانیاں دا تھڑا منہ مبارک. جی اس منہ مبارک دی گل کر رہا سی. انہاں نے نا آپ ہی تے جنم چ جانا ہے جی رائے راستے نہ آئے. انہاں اپنے ماں پیو بھی تکے نہ لے کے جانا ہے. انہاں نے کہنا نہیں اسی جی
ऐसे नहीं है बह के ना सोचेगा बस वो- जरूर गला बह के ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ स्टूडेंट साहब कितने गए आसिफ भाई? ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ डीजे भाई आप जरा अपनी पिक्चर बड़ी करें, आप मैदान में आए। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹ ਪੱਗ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਲਾਚਾ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਥਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਥਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਨਾ ਧੋਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਗਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਬੂ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਰੀ जा रहा है अच्छा मैंने बीच में कहा भी है कि हमजा से पूछे कुछ, वो क्या कहता है? नहीं अच्छा थोड़ा किसी टूटे ना तो बड़ा ਜਿਹੜੇ मजा ਮੈਂ आना सी। ਨਾਲ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਝੜੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ नहीं अबू हसन भाई उन्होंने क्या है ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ उन्होंने क्या है कि वो छुड़ोला छोड़ते हैं ਆਹੋ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਰ ਜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤਬਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਉਹ ਇਧਰ ਮੈਂ ਹਾਸਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਸਮ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਛੱਡੀ ਚੜੱਲਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਓਏ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੋਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਵੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਗਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਗਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ
ਇਸ ਅਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਅਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ